क्या آپ جانتے ہیں کہ کیسے مشرقی وسطی کی جنگ آپ لوگوں کی جیبیں خالی کر رہی ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور جہاں ایران اور اسرائیل میں جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے، دنیا اس جنگ کو خبروں میں دیکھ رہی ہے۔ کہیں میزائل گر رہے ہیں، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں جہاز تباہ ہو رہے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کے اثرات پاکستان تک پہنچ چکے ہیں۔ جب مشرقی وسطی میں جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو جاتا ہے، اور چونکہ پاکستان اپنا 80% تیل درآمد کرتا ہے تو اس کا سیدھا اثر آپ کی اور ہماری جیبوں پر پڑتا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں مہنگائی نے پاکستانیوں کی زندگی کو اور مشکل بنا دیا۔ مہنگائی کا پیٹرول بم اب پاکستان میں پھٹ چکا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے تمام چیزوں کی قیمتیں بدلنے لگ جاتی ہیں۔ آٹا، چینی، دالیں، سبزی، ہر چیز مہنگی۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو کہ جو چیزیں بڑی مشکل سے عام انسان کی پہنچ میں تھی، آج وہ اس کی جیب سے دور ہو چکی ہیں۔ اب ایک سوال آپ سب سے کہ ہم آج یہ تکلیفیں کیوں جھیل رہے ہیں؟ ایک ایسی سچائی، ایسی تلخ حقیقت جو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات ہے قیام پاکستان کی۔ قیام پاکستان کے بعد ریاستی ادارے نئے تھے، نظام ابھی مضبوط نہیں تھا، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے پاس زیادہ اختیارات تھے، اور اسی دور میں سرکاری وسائل کے غلط استعمال کے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے۔ 1958 سے لے کے 1988 تک کا دور فوجی حکمران اس ملک میں حکومت کرتے رہے، جہاں حکومت صرف چند مخصوص لوگوں کے پاس تھی۔ زمین، صنعت اور سرکاری منصوبوں میں طاقتور طبقات کو فائدہ پہنچایا گیا۔ 1988 سے لے کے 1999 تک جمہوری حکومتیں بار بار تبدیل ہوتی رہیں، بڑے مالی اسکینڈل سامنے آئے، سیاسی انتقام کے تحت احتساب بھی ہوتا رہا۔ 1999 سے لے کر 2008 تک پاکستان نے پھر فوجی حکومت دیکھی، احتساب بہر و فال ہوا، مگر پھر اس پر یہ الزامات لگے کہ اس کو سیاسی مقاصد، سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا۔ کچھ اصلاحات ہوئیں مگر کرپشن اپنی جگہ موجود رہی۔ 2008 کے بعد بڑے اسکینڈل، پاناما لیک اور احتسابی کارروائیاں سامنے آئیں۔ عدلیہ اور میڈیا پہلے سے زیادہ فعال تھے، مگر اس کرپشن کا حل آج تک نہ نکل سکا۔ تو مطلب آج کی سچویشن کو اگر ہم اپنے 75 سال کی تاریخ سے ملٹی پلائی کرتے تو رزلٹ آتا ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو کہ وہ طبقہ جو 75 سال سے ہم پر حکمران رہا، ان کی اولادیں، ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو 1000 روپے پیٹرول اگر لیٹر بھی ملے تو اس کو فرق پڑے؟ کسی کو نہیں۔ آج ہماری اس حالت کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو 75 سال سے الگ الگ بہانے بنا کر ہم پر مسلط ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی یہ حالات صرف اس جنگ کا نتیجہ ہے تو آپ آج بھی غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ 75 سال کی کرپشن کی داستان ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج ہر وہ ملک ہماری طرح پریشان ہوتا جو ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد آزاد۔ حالات چاہے کچھ بھی ہو، مگر اس ملک میں سب سے بڑا جرم صرف غریب ہونا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتے مگر خود سے کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ 75 سالوں میں ہم نے ایسا کیا کیا جو ملک کی تقدیر بدل گیا۔ ملک 75 سال سے حالت جنگ میں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ سب ہونے دیے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا